شامل ہے اس جدوجہد میں اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے. لیکن 5 اگست 2019 اس جدوجہد کا ایک نیا موڑ ہے، ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، اور وہ جو ہے کشمیریوں نے جو ہندوستان نے کیا، انہوں نے ان کا تشخص مٹایا، ان کا جھنڈا چھینا، ان کی آئیڈینٹی ختم کی. اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے قبول نہیں کی، ایڈمنسٹریٹولی ان نے کر دیا بزور بازو، لیکن ذہنی طور پہ کشمیریوں نے اس کو قبول نہیں کیا. چاہے وہ ہندو پنڈت ہے، چاہے وہ بدھسٹ ہے جو لداخ کا رہنے والا ہے، اور چاہے وادی میں رہنے والا مسلمان ہے، کسی نے ذہنی طور پر نہ اسے تسلیم کیا ہے نہ قبول کیا ہے، اور ان کی جدوجہد جاری ہے. اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، جس کو متنازع علاقہ ہم نہیں، سلامتی کونسل کی قراردادیں کہتی ہیں، اس کو اس نے ہندوستان نے، بھارت نے، RSS سرکار نے، BJP سرکار نے اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ کشمیریوں نے مسترد کی ہے، پاکستان نے مسترد کی ہے. پھر انہوں نے پروملگیٹ کیا ری آرگنائزیشن ایکٹ، اور اس کے ساتھ ڈومیسائل رولز اٹیچ کیے. مقصد کیا؟ ڈیموگرافک چینج. واحد ہندوستان کی مسلم اکثریت اسٹیٹ کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا ایک ان کا پروگرام، وہ اس کی جو ہے وہ کھل کے ان کے ارادے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے. آج جموں و کشمیر کی زمینی سچویشن کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج دنیا جانتی ہے، برملا اظہار کرے یا مصلحت کی یا کمرشل انٹرسٹ ان پر حاوی آ جائیں اور وہ خاموشی اختیار کریں، لیکن ذہنی طور پر جانتے ہیں کہ دنیا کا موسٹ ملٹرائزڈ زون اگر کوئی ہے تو وہ مقبوضہ جموں و کشمیر ہے. دنیا جانتی ہے کہ آج بھی یہ جو مرضی تاثر دینے کی کوشش کریں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ آج بھی جاری ہے. انٹرنیٹ کھولا وہ بھی دکھاوے والا. اور دنیا جانتی ہے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آج بھی سسپینڈڈ ہیں، معطل ہیں، اور ان کو فنڈامنٹل رائٹس سے جو ہیں کشمیری ڈپرائیوڈ ہیں. اور دنیا جانتی ہے کہ، اور دنیا اب زیادہ جانتی ہے کووڈ-19 آنے کے بعد، کہ لاک ڈاؤن کی تکالیف کیا ہوتی ہیں، معاشی، انسانی، نفسیاتی تکالیف کیا ہوتی ہیں. اور آج دنیا کو احساس کرنا ہوگا کہ ہم تو 4-5 مہینوں میں بیزار ہو گئے، یہ 1 سال سے ڈبل لاک ڈاؤن میں ہیں. 5 اگست 2019 اور اب آنے والا ہے 5 اگست 2020. 1 سال کا ڈبل لاک ڈاؤن اگر برداشت کرنا پڑ جائے تو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ کے لوگوں سے جو علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، میرا ان سے سوال ہے، آپ پر کیا بیتے گی جو وہ اس وقت بھگت رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے کچھ اقدامات لیے، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس مسئلے کو ہم اجاگر کریں، اور الحمدللہ کافی حد تک اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے، اور اس کا سہرا آپ سب کے سر جاتا ہے. نیشنل میڈیا کا رول اس میں کمال کا تھا. گو بیچ میں کچھ لوگوں نے
ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہوئیں, وہ دھرنا آ گیا, بڑے غلط وقت پر آیا, اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی, اندرونی سیاست نے غلبہ پا لیا, لیکن یہ ایشو اور اس کا کاز اور اس کی سچائی سے کوئی انکار نہیں کرتا, اور آپ نے اپنے قلم کے ذریعے جو کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ تاریخ اس کو اکنالج کرے گی. عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کا جو 74واں اجلاس تھا, جو انہوں نے ان کا مقدمہ پیش کیا, ثابت کر دیا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں, اور ان کی آواز انہوں نے اس فورم پر بلند کی جہاں کچھ عرصہ پہلے کی ورڈ جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہو گیا تھا, اور کشمیر کو بوجوہ بیک برنر پہ ڈالا گیا, اور یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہو گیا تھا, یہ پاکستان کی حکومتوں کی پالیسی کا حصہ تھا. اور آپ نے دیکھا ہماری اسپوکس پرسن تسلیم اسلم صاحبہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں ہدایات تھی کہ ہم کشمیر کے بارے میں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں, کیونکہ ڈیموکریسیز ہیں نا یورپ, اور جو یورپین ڈیموکریسیز ہیں وہ ہیومن رائٹس کی بڑی قائل ہیں, تو پچھلے سال جب میں جنیوا گیا, میری تقریر ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, آپ کو دستیاب ہوگی, ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ, کس طرح ہم نے انسانی حقوق کا جو پہلو ہے جو ان کے دل کے قریب ہے اس کو اجاگر کیا, اور لوگوں نے تسلیم کیا. اور ہندوستان کا جو وہاں مندوب تھا وہ اپنا چہرہ چھپاتا پھر رہا تھا, بیکاز وہاں اس کو کوئی ریسیپٹیو ایک آڈینس نہیں مل رہی تھی. اسی طرح OIC 3 میٹنگز ہوئی ہیں اور مؤثر ہوئی ہیں کانٹیکٹ گروپ کی, اور جو ابھی آخری حالیہ میٹنگ ہوئی ہے یہ کووڈ کے دنوں میں, اس میں میں شکر گزار ہوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا, ترکی کے وزیر خارجہ کا, آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا. ان سب نے جس انداز میں ہمارے موقف کی تائید کی, اور جوائنٹ ہمارا اسٹیٹمنٹ, جوائنٹ کمیونیکے جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے الحمدللہ. اسی طرح میں کہوں گا کہ IPU, پارلیمنٹس اینڈ ڈیموکریسیز گو ہینڈ ان ہینڈ. IPU میں اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ US کانگریس میں 3 ہیئرنگز ہو چکی ہیں, 85 کانگریسمن نے اس پر اپنا اظہار کیا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز پر. پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پہلے جو آج ہوا ہے. آپ دیکھیں یورپین یونین میں یہ مسئلہ جس شد و مد سے اٹھایا گیا, اور ان کی ہیومن رائٹس کی سب کمیٹی نے اس پر جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ ہاؤس آف کامنز میں جو ہوتا, اور ان کا جو آل پارٹیز گروپ ہے, پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر, اس میں میں خود گیا, اور میں شکر گزار ہوں ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے گیا. اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی, اس میں نون بھی تھی, اس میں سب تھے. مشاہد حسین صاحب کا اس میں رول تھا, شہریار رحمان صاحبہ کا اس میں رول تھا, اس میں عطاء الرحمان صاحب, مولانا عطاء الرحمان صاحب اس میں ہمارے ساتھ تھے, MQM کے دوست ہمارے ساتھ تھے. تو سیاسی یہاں دھڑے بندیوں کے باوجود کشمیر کے مسئلے پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا سب قیادت کو. انہوں نے مل کر جو میرا کی نوٹ ایڈریس تھا, سب نے کہا کہ وزیر خارجہ نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے. تو الحمدللہ ہندوستان جو ہمارے اندر ناچاکی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی, اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں ہوا. ہاؤس آف کامنز میں ہاؤس آف لارڈز کے لوگ تھے, اور جتنی پارٹیز ہیں کنزرویٹو, لیبر, لبرل ڈیموکریٹ, سب موجود تھے. اب جناب میں سمجھتا ہوں اس اگر 1 سال کے عرصے کو آپ دیکھ لیں جو تقریباً ہونے والا ہے, اگر صرف عمران خان صاحب کی اور مصروفیات بھی تو ہیں, 120 سے زیادہ ان کی انگیجمنٹس ہیں کشمیر اسپیسیفک. ان کے انٹرویوز, ان کے گلوبل لیڈرز سے ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ, ان کے خطوط, ان کے انگیجمنٹس, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے. ہماری بہت سی فرینڈلی کنٹریز نے, آپ نے صدر اردوغان کی تو جوائنٹ سیشن کی جو تقریر تھی آپ اس میں موجود تھے, آپ نے سنی جو الفاظ انہوں نے ادا کیے, جو انہوں نے ترک قوم کی جو وابستگی اس مسئلے کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو انہیں جوڑی, وہ تاریخ کا اور ہمارے ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز
کھل کر، ہیومن رائٹس واچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، جتنی تنقید ہندوستان کی غاصبانہ پالیسیز پر اس ایک سال میں ہوئی ہے، آپ انٹرنیشنل میڈیا کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ چلے جائیے، میری بات پہ یقین نہ کیجیے، آج سے 4 سال پہلے اٹھا لیجیے ریکارڈ کو، دیکھیے کتنی خبریں چھپی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، اور اس ایک سال کا مطالعہ کر لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹرنیشنل میڈیا کتنا کرٹیکل ہے. جو شائننگ انڈیا جو ہے، جو اس کی شکل تبدیل ہوئی اور برننگ انڈیا آج دکھائی دے رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے ہر کونے میں، نارتھ ایسٹ سے لے کے مقبوضہ کشمیر تک. میرے دوستوں، پھر ہم نے اس مسئلے کو، جو اس کی جہاں بنیاد رکھی گئی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ یہاں تشریف لائے، اور جو انہوں نے کہا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پریس کانفرنس میں آپ میں سے بہت لوگ موجود تھے. ان کا موقف، اقوام متحدہ کا موقف UN چارٹر پہ کیا کہتے ہیں، قراردادوں پہ ان کا کیا ابو ہے، وہ کہتے ہیں نا جی پرانی ہو گئی. نہیں، پرانی نہیں ہوئی، تجدید عہد ہوئی جب سیکرٹری جنرل تشریف لائے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، اور وہ ان کا اقوام متحدہ کا موقف تھا. اسی طرح میں نے کوشش کی کہ خطوط کے ذریعے، اور میں نے ایک نہیں کم از کم 9 خط میں آن ریکارڈ لکھ چکا ہوں ٹو دی سیکرٹری جنرل آف دا UN، ٹو دا پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کاؤنسل. اب لوگ کہتے ہیں یہ خطوں سے حاصل کیا ہوا؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ کی تاریخ پر نظر ہوتی ہے. ہم ہوں گے نہ ہوں، ہم شاید نہیں ہوں گے کل، لیکن وہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ کا جو موقف ہے وہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. جو اس وقت کی سلامتی کونسل کی جو قراردادیں تھیں، جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، اور اس زمانے میں جو وزارت خارجہ کی جن کے پاس قلم دان تھا، اور ہمارے ڈپلومیٹس نے جو انہوں نے وہاں کاوشیں کی، آج ان کو ہم کوٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے آرگومنٹس کا سہارا بنتے ہیں. تو یہ خطوط جو ہیں انشاءاللہ ہماری منزل کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ اس ایک سال میں سلامتی کونسل میں 3 مرتبہ اٹھایا گیا، اور کتنے عرصے بعد؟ 55 سالوں کے بعد. لوگ کہتے ہیں جی کشمیر تو یہ کون سی نئی بات ہے. بھائی 55 سال کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ سلامتی کونسل یہی تھی، پاکستان کا موقف وہی تھا، قراردادیں وہی تھیں، گرد اور دھول کے نیچے دب گئی تھیں. آج وہ دوبارہ اجاگر کی گئی ہیں، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ پاکستانی قوم کو، وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے. پھر آپ ورلڈ لیڈرز کے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیے. آپ ہماری فرینڈلی کنٹریز ہے، چین ہے، ترکی ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. پھر آپ دیکھیں جو آرٹیکلز، رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا میں پہلے عرض کر چکا، پھر ہیومن رائٹس باڈیز کا جو موقف ہے. اور پھر مت بھولیے کہ اس ایک سال میں دنیا کے دارالخلافوں میں ہمارے مشنز نے اور ڈائسپورا نے، جس میں کشمیری اور پاکستانی شامل ہیں، اور کہیں کہیں تو سکھ بھی شامل ہوئے، جو انہوں نے کردار ادا کیا سڑکوں پہ آ کے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، اس کی اگر کوئی مثال ہے تو پلیز مجھے کوٹ کیجئے گا اگر اس شد و مد سے پہلے اٹھائے گئے. اقوام متحدہ کے اجلاس پہ عمران خان جب جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، 25,000 کا مجمع باہر کھڑا ہوتا ہے. اگر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا مجمع پہلے کبھی اکٹھا ہوا ہے تو کم از کم میری نالج میں ضرور اضافہ کیجئے گا، تاکہ میں اس سے رہنمائی حاصل کروں اور دیکھوں کہ ہمیں مزید کوشش کیا کرنی ہے. نیور. میں وزیر خارجہ پہلے بھی رہا ہوں، اور اب بھی دیکھا ہے ہم نے، اللہ کے فضل و کرم سے ایسا فرق تھا جیسے دن اور رات میں ہو. کیوں؟ کلیئرٹی ہے. بالکل عمران خان میں کلیئرٹی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ، اور دفتر خارجہ میں کلیئرٹی ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ آج الحمدللہ ٹرولی انٹرنیشنلائز ہو گیا یہ ایشو. اب آئیے 5 اگست
2020 جو آنے والا ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا ہم نے پاکستانیوں اور کشمیریوں، اور میں امہ سے بھی کہوں گا، مل کر ہم نے ایک پیغام دینا ہے کشمیریوں کو، جن کے ریزالو کو، جن کی اسپرٹ کو کرش کرنے کی اور ریزالو کو توڑنے کی ہندوستان نے بے پناہ کوشش کی ہے، جبر سے، سرچ اینڈ کارڈن آپریشن سے، شہادتوں کے بعد جو ان کی میتیں ہیں والدین کو نہ دے کر، بلا وجہ بچوں کو اٹھا کر، بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے، ان کا ریزالو وہ نہیں توڑ پائے اور نہیں توڑ پائیں گے۔ یہ خیال ہے ان کا، آپ دبا سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے۔ یہ نقوش مٹنے والے نہیں ہیں۔ اتنا لہو جا چکا ہے اس دھرتی میں، اس وادی میں، نہ حق بہہ چکا ہے۔ وہ بولے گا، خون بولتا ہے اور وہ خون بولے گا۔ میرے دوستوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنی مقبوضہ کشمیر کی قیادت ہے کشمیری، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، لیکن آج پابند سلاسل ہے، آج وہ قید میں ہیں، آج وہ جیلوں میں ہیں، آج ان کا سانس لینا مشکل ہے، آج ان پر تشدد ہو رہا ہے، بچوں کو پیٹا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے۔ سید علی گیلانی، ان کی عمر کو دیکھیے اور ان پر جو جبر ہے اس کو دیکھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج میں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کشمیریوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ اس کے اصل حقدار اس موومنٹ کے آپ ہیں، آپ لیڈ کریں، ہم فالو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ آگے ہوں، کشمیری چہرہ آگے ہو، میں فخر سے کشمیری چہرے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب تک آپ پابند سلاسل ہیں، جب تک آپ کی زبانوں پہ تالے لگائے گئے ہیں، جب تک کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ترجمانی بھی کریں گے، آپ کی آواز بھی اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اس جذبے کو، اس حریت کو بالکل نہیں دبنے کی اجازت دیں گے۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک رینج آف ایکٹیویٹیز پلان کی ہیں اس 5 اگست کو، اور ایک پورا ایکشن پلان مرتب ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں معید یوسف صاحب آپ کا، آپ کے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا، میں شکر گزار ہوں شبلی فراز صاحب کا، ان کی منسٹری کا، جنہوں نے اس کو مل کے فارن آفس کی رہنمائی فرماتے ہوئے ایک پلان مرتب کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سال 5 اگست کو پوری قوم اور جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بس رہا ہے دنیا میں، ہم 5 اگست کو یوم استحصال منائیں گے۔ استحصال کا پورا سال ہوا ہے، اور ہم 5 اگست کو استحصال کے سال کا ہم اس کو اجاگر کریں گے اور تجدید عہد کریں گے کشمیریوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہماری منزل سری نگر ہے، انشاءاللہ منزل ہماری نظر سری نگر پر ہے، اور یہ کشمیر ہائی وے جو ہے اس کا نام انشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں، 5 اگست سے اس کا نام ہو جائے گا سری نگر ہائی وے۔ یہ وہ شاہراہ ہے جو ہمیں لے کر جائے گی سری نگر تک انشاءاللہ، اور وہ دن دور نہیں کہ جب سری نگر کی جامعہ مسجد میں آپ نے تالے لگا دیے، اس مسجد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں شکرانے کے نوافل جو ہیں وہ پاکستانی اور کشمیری مل کے ادا کریں گے۔ وہ دن دور نہیں، اللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا انشاءاللہ۔ پھر لائن آف کنٹرول پر تم 100 بمباری کرتے چلے جاؤ، تم 100 شیلنگ کرو، فائرنگ کرو، نہ کشمیری وہاں جھکے گا اور نہ افواج پاکستان پیچھے ہٹیں گی انشاءاللہ۔ اور ہم نے لائن آف کنٹرول پر فیصلہ کیا ہے، انٹرنیشنل جرنلسٹ کو لے کر گئے ہیں، پارلیمنٹیرینز کو لے کر جا رہے ہیں، اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ ان کی حرکتیں کیا ہیں، اور ہمارے نہتے لوگوں کو ان فیملیز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں، ان وکٹمز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں جن کو وہاں شہید کیا گیا، معذور کیا گیا، ڈسیبل کیا گیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ
ایک نیا سٹیمپ. اور وہ دیکھیں, آپ نے تصویر دیکھی ہے, وہ معصوم بچہ جو اپنے نانا کے لاشے پر چھاتی پر بیٹھا ہے, ہاں مطلب اتنا معصوم تو اس کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے, اور وہ ہندوستانی فوجی جو اس پہ بندوق تانے کھڑے ہیں, اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی مضمون اس کی اس سے بہتر عکاسی کر نہیں سکتا جو اس ایک تصویر نے عکاسی کر دی. دل دہل گیا. اور اگر آج بھی دنیا کا کانشنس نہیں جاگتا تو پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے. تو میں یہ کہتا چلوں, پاکستان نے اس کو, اس واقعے کو تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے نقشے پر ایک سٹیمپ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جاری کریں گے 5 اگست کو. وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں 5 کو. انشاءاللہ 5 کو ان کا ایک تاریخی خطاب ہوگا یکجہتی کا, اور ایک خاص پیغام ہوگا ہندوستان کے جو مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کے لیے پیغام ہوگا. ہماری نظر, یہ پوری قوم یکجا ہے, ہماری نظر اب وہاں ہے جہاں ہونی چاہیے. ہم سری نگر کی طرف ہماری آنکھ ہے, ہماری نظر ہے, ہماری منزل ہے, اور انشاءاللہ وہ پیغام جائے گا. پھر سولیڈیرٹی, یکجہتی کی واکس ہوں گی, اور قائدین, ہم توقع کرتے ہیں کہ سینئر قائدین ہر صوبے میں اس کی خود قیادت فرمائیں گے. اگر وہ کشمیر کے کاز سے منسلک ہیں اور کہتے ہیں, صرف لفاظی نہیں دل سے کہتے ہیں, تو پھر میں ان سے گزارش کروں گا, مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ انہیں خود پورے ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, منسٹرز کو, چیف منسٹرز کو یکجہتی کے طور پر, پیغام کے طور پر ان واکس میں شامل ہونا چاہیے. پورے پاکستان میں 1 منٹ کے لیے سائلنس, خاموشی اختیار کی جائے گی. کئی دفعہ کہتے ہیں نا, خاموشی کا جو شور ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے, اس کا جو پیغام ہوتا ہے نا, دیٹ سائلنس اٹ اسپیکس, اور وہ پیغام بھی انشاءاللہ جائے گا. ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے ڈپلومیٹک ریچ کو اور بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے, اور بڑھا رہے ہیں. انٹرویوز ہوں گے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ, پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, دیگر ہمارے قائدین جو ہیں پارٹی کے وہ کریں گے, اور ان کو آرگنائز کیا جا رہا ہے. خطوط جو ہیں گلوبل لیڈرز کو لکھے جائیں گے, احاطہ کیا جائے گا اس 1 سال کا, اور ان کی خدمت میں بتایا جائے گا کہ زمینی حقائق کیا ہیں, اور ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ان کی آنکھوں میں دھول جو پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے, حقیقت کیا ہے. اسی طرح اوپیڈز جو ہیں وہ مختلف انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں ان میں اوپیڈ چھپوائے جا رہے ہیں, اور اس کا پورا ایک پلان ہے. سیمینارز آرگنائز کیے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ کیونکہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ایک افیکٹو مینز آف کمیونیکیشن ہو گیا ہے, کیونکہ ہر گھر, ہر ہتھیلی میں ہے نا وہ, اور پیغام اپنے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو ہم نے پوری ایک 5 اگست کی ایک سوشل میڈیا کیمپین ڈیزائن کی ہے, اور پوری سوشل میڈیا پر ہم کو کشمیریوں کے اصل حقائق, ان کے ساتھ جو اٹراسٹیز کی جا رہی ہیں اس کی پوری داستان جو ہے, ظلم کی داستان جو ہے, وہ پوری سوشل میڈیا پہ اس کیمپین کو اجاگر کیا جائے گا. ہمارے جو میموز ہیں, ہم یو این کے ریپرزینٹیوز ہیں, ان کو پیش کریں گے. ہمارے ایمبیسڈرز جو ہیں, میں نے بالکل واضح ہدایت دی ہے, جتنے ہمارے مشنز ہیں, اور میری ایک ایک مشن پر آنکھ ہوگی, اور میں ایمبیسڈر سے گزارش کر رہا ہوں, I want to see them active. I want to see them active. This is the cornerstone of Pakistan's foreign policy, اور کوئی اس میں غفلت نہ برتے. میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے جتنے ایمبیسڈرز ہیں وہ صرف اپنی ہائی کمیشن میں, ایمبیسی میں ایک تقریب منعقد کرنا نہیں, مجھے صرف تقریب نہیں چاہیے, مجھے انگیجمنٹ چاہیے وہاں کی لوکل میڈیا کے ساتھ, تاکہ وہاں کی پبلک کو سینسٹائز کیا جائے. مجھے ان کے ٹویٹس چاہیے, مجھے ان کے بیپرز چاہیے, مجھے ان کے پروگرامز میں ان کی شمولیت چاہیے. میں دیکھتا ہوں کس ایمبیسڈر کی کتنی رسائی ہے, جو پاکستان کا چہرہ ہے وہاں, وہ کر رہا ہے کیا, از ہی ٹوڈلنگ ہز تھمس اور از ہی ڈوئنگ سم تھنگ فار دس کاز. اینڈ آئی وانٹ ٹو سی کس ایمبیسڈر نے کس میڈیا کے ساتھ کتنا انگیج کیا ہے. رپورٹ کریں to the South Asia desk, and I want to see کس نے کیا کیا ہے.
FM ڈائریکٹ کا میں نے ایک ایپ لانچ کیا ہے. I want to see and send your activity directly to me, all missions abroad. کس ایمبیسی نے کیا کیا ہے, کس نے انگیج کیا ہے, اور میں خود اس کو مانیٹر کروں گا اور میں خود اس کو دیکھوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے. لفاظی نہیں چاہیے, کام چاہیے. اب اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اویئرنیس کیمپین, بینرز, پوسٹرز, تھنک ٹینکس میں ان سے گزارش کروں گا, آر ایمبیسڈرز, گو اینڈ اسپیک. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ پاکستان کا وہاں چہرہ ہیں, یو ریپرزینٹ دا کنٹری, یو شوڈ بی سین انگیجنگ ان تھنک ٹینکس. اینڈ آئی وانٹ ٹو سی کس نے کس تھنک ٹینک میں جا کے, کوئی آپ کو بلاتا بھی ہے, اگر آپ کو بلاتا نہیں ہے تو کیوں نہیں بلاتا؟ میرے میں کمزوری ہے نا, کوئی مجھے سننا ہی نہیں چاہتا, کیوں نہیں سننا چاہتا؟ تو اس لیے میں دیکھنا چاہوں گا کون کس تھنک ٹینک میں گیا اور اس نے ہمارا کشمیر کا مقدمہ کس انداز میں پیش کیا. فوٹو ایگزیبیشنز ہوں گی, کار ریلیز ہوں گی, اور کینیڈا میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ بڑی ایک زبردست, کووڈ کے باوجود کینیڈا میں ایک بڑی زبردست طریقے سے کار ریلی جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے. اسٹریٹ پروٹیسٹ, ہاں ہمیں احساس ہے کہ کووڈ-19 کی سچویشن ہے اور SOPs ہیں, اور ہر ملک کے SOPs ہیں, ہم نے ان کا احترام بھی کرنا ہے اور اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی کرنا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں ہماری پڑھی لکھی ہماری کمیونٹی ہے تو اس کو مینیج کر لے گی اور بہتر طریقے سے کرے گی انشاءاللہ. تو ان کنکلوژن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں بہنوں, تم تنہا نہیں ہو. تمہیں تنہائی کی طرف دھکیلا ضرور گیا, راستے بند کر دیے گئے, حتیٰ کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی پکار رہی ہے. راہل گاندھی کو نہیں جانے دیا جا رہا, ایئرپورٹ پہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے, اگلے جہاز اٹھا کے واپس پھینک دیا جاتا ہے دلی. تو ہمیں احساس ہے کتنی مشکلات ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کتنا آپ کو دبایا جا رہا ہے, لیکن بالکل یہ پیغام آپ کے پاس جا رہا ہے, ہمارے جو ایئر ویو سے جا رہا ہے, ریڈیو پاکستان سے جائے گا, سوشل میڈیا سے جائے گا, پاکستانی ٹیلی ویژن چینل سے جائے گا. آپ تنہا نہیں ہیں. ہر پاکستانی گھرانہ, ہر پاکستانی بچہ, ہر پاکستانی بزرگ, ہر پاکستانی مستور 5 اگست کو اپنے گھر کی بیٹھک میں کشمیریوں تمہیں پکار رہی ہوگی, تمہاری آواز بلند کر رہی ہوگی. جو دادیاں ہیں, جو نانیاں ہیں, اپنے نواسوں کو, اپنے پوتوں کو بتائیں گی یہ مسئلہ کشمیر کیا ہے, قائد اعظم کیوں محمد علی جناح اس کو پاکستان کی شاہ رگ کہتے تھے, کیوں عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے ملک کا مستقبل, میرے پانی, میرے یہ لہلہاتے سبز کھیت جو ہیں, اس کے لیے کیوں کشمیر ضروری, میرے لیے ضروری ہے, کیوں میرا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے. یہ ایک ایک بچے کو ہم نے بتانا ہے, نئی نسل کو یہ پیغام منتقل کرنا ہے. ہمارے بزرگ چلے گئے, بہت سے مجاہد اول جو ہیں وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں, ان کا بیٹا تو ہے, اس کے بیٹے کا فرض ہے کہ اگلی نسل میں اس بات کو منتقل کر جائے, اس کے سینے میں جو راز ہیں وہ اگلی نسل کو منتقل کر جائیں. اور اس لیے ہم نے یہ 5 اگست جو ہے اس شد و مت سے منانے کا فیصلہ کیا ہے. میری خواہش ہے کہ پوری قوم اس میں شامل ہو. محیط صاحب بھی کچھ بات کریں گے, شبلی بھائی بھی کریں گے. شکریہ شاہ صاحب, آپ نے بڑے مفصل طریقے سے, بڑے آرٹیکولیٹلی آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کشمیر کے حوالے سے. میں بہت ہی مختصر بات کروں گا, وہ یہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہم یکجہتی ماضی میں کرتے آئے ہیں, لیکن بدقسمتی سے شاید اس یکجہتی میں ہماری پچھلی ادوار میں وہ متحرک اور وہ اس میں ایک وہ بلبلہ نہیں تھا شاید, جس کی وجہ سے بھارت کو یہ غلط فہمی ہوئی اور اس نے وہ اقدام کیا جو کہ اس نے کیا. اب میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ باتیں تو سب شاہ صاحب نے کر لی ہیں کہ اس نئی جو جدوجہد آزادی میں جو ایک نئی روح پھونکی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے یونائٹڈ نیشن کے خطاب سے, تو اس وقت سے لے کر اور اب تک ہم نے جو بھی اقدام اٹھائے ہیں, جو بھی ہم نے اس میں اس کو ایک نئے طریقے سے اس کو ری ڈیزائن کیا ہے, اپنی اس سولیڈائرٹی کو, اس یکجہتی کو کشمیری عوام کے ساتھ ملانے کی, تو اس میں ہماری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ اگر ہم
پورے جوش ولولے کے ساتھ اس 5 اگست کو کشمیری پرچم اگر ہیں تو وہ بھی اپنے گھروں پہ لہرائیں. میرے جو لکھنے والے کالمسٹ ہیں دوست, ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ آرٹیکلز لکھیں, اور جو میڈیا ہے وہ بھی ظاہر ہے ایک بڑا ہی ایک مفصل سا ایک پروگرام ہے جو کہ آپ کو محمد یوسف ابھی آپ اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. اس میں ہر پاکستانی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ کہ انڈیا کو یہ یقین ہو جائے کہ اب یہ بات ویسے نہیں رہے گی جس طرح کے گزشتہ 70 سال سے تھی, اور انشاءاللہ کشمیر کے عوام کشمیر وہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے. ہماری حکومت کی پوری سپورٹ ہے, پوری کنوکشن ہے, پوری کمٹمنٹ ہے. تو یہی بس میری ریکویسٹ تھی کہ آپ وساطت سے پوری قوم سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 5 اگست کو اس میں بھرپور حصہ لیں جہاں بھی وہ ہیں. منسٹر سے میں آپ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جی شکریہ منسٹر صاحب. بڑے جامع طور پہ وزیر خارجہ نے آپ کو پس منظر بھی بتا دیا اور 5 اگست کا بھی بتا دیا. میں صرف مختصراً آپ کے سامنے 4-5 مخصوص چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو ایک نیشنل نیریٹو کے طور پہ ہمیں آئندہ سامنے لانی چاہیے اور ایک ہو کے اس پہ چلنا ہے. اور میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا شکریہ ادا کر کے, کیونکہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کوئی تفریق نہ تو کبھی ہو سکتی ہے نہ ہونی چاہیے, اور ہماری باقی گفتگو و شنید میں بھی میڈیا کے دوستوں سے شبلی صاحب اور میں کل بھی بلکہ ایک بات چیت ہو رہی تھی, تو مکمل سپورٹ جو ہے اور یکجہتی اس پہ ہمیں نظر آتی ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں, ایک تو یوم استحصال ڈے آف ایکسپلوئٹیشن جو ہے وہ وزیر خارجہ نے آپ کو بتایا, اس نام سے ہم اس دن کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ استحصال کو 1 سال گزر جائے گا بدقسمتی سے 5 اگست کو. اس دن ہوا کیا, ایک غاصبانہ قبضہ جو ہندوستان کی بربریت ہے وہ تو پہلے سے چل رہی تھی, لیکن اس دن ایک ملٹری سیج جو ہے وہ ہندوستان نے ری انفورس کی. یہ کشمیر سیج ڈے اگر آپ انگریزی کی اصطلاح دیکھیں. ایک اور بات میں واضح کر دوں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں انڈین آکیوپائڈ کشمیر. وہ ایسے لگتا ہے جس طرح ہندوستان جو ہے وہ ایک علاقہ ہے جس پہ وہاں پہ اس کی حکمرانی ہے, جو کہ بالکل حقیقت سے برعکس ہے. کیونکہ ہندوستان تمام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیاں کرتا ہے, اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کو نہیں مانتا. اب تو شملہ ایگریمنٹ کو بھی انہوں نے یونیلیٹرلی اپنی حرکت کر کے ویکن کیا ہے. اس لیے اس علاقے کا جو مخصوص نام, پراپر نام ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے, وہ ہے انڈین انلیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, IIOJK, تاکہ پاکستان کا موقف اور کشمیریوں کا موقف بین الاقوامی دنیا میں واضح ہو کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی حکمرانی کر رہا ہے, یہ انلیگلی آکیوپائی کر کے ملٹری سیج اور اپنے غاصبانہ قبضے کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے. ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ ڈیموگرافی کو ہندوستان چینج کرنا چاہتا ہے, کشمیر کی اقلیت بنانا چاہتا ہے مسلمانوں کو. تو آج ہم وہاں کیا دیکھ رہے ہیں, ڈیموگرافک ایپارٹائڈ ہو گئی ہے وہاں پہ. جنوبی افریقہ, ساؤتھ افریقہ کو یاد کیجیے, بالکل وہی جو ہو رہا ہے. اب یہ تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ, کشمیر میں آپ کو اس سے سب سے اس کی بری مثال ملتی ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھ کے اجاگر کرنی ہے. ایک بات میں اور کر دوں اور پھر کچھ آپ کو مخصوص ایکٹیویٹیز کا بتا دوں گا بہت جلد. ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہندوستان کا ایک حربہ ہے پچھلے سال سے جس کو بدقسمتی سے صحیح طرح پروجیکٹ نہیں کیا گیا پاکستان میں. ہندوستان ہمارے کشمیری بھائیوں بہنوں کو یہ کہہ رہا ہے IIOJK میں کہ پاکستان نے تو دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا, کشمیر کا مسئلہ تو ہم نے 5 اگست کو حل کر لیا, آپ کس امید میں بیٹھے. تو پہلا پیغام تو میں آپ کو 5 اگست کے حوالے سے یہ دے دوں
کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان نے نہ تو کبھی کشمیر کو بلایا، نہ کبھی ایسا ہوگا. ہم جہاں کھڑے تھے اس سے بہت آگے چلے گئے، اور وزیر خارجہ نے یہ بات نہیں کی، لیکن ان کی وزارت کے وجہ سے، ان کی وزارت خارجہ کی وجہ سے ہندوستان پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سچ سامنے آ رہا ہے، سرزنش ہو رہی ہے. کوئی دنیا کا ملک جو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا تھا وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں یا IIOJ میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال نہیں ہو رہے. کوئی دہشت گردی کی بات نہیں کرتا، اگر کر رہا ہے تو صرف ایک چیز پہ کر رہا ہے. اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ایک ملک ہے اور اس کا نام ہندوستان. دوسری بات میں یہ واضح کر دوں کہ ہندوستان ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں صرف کر رہا، انسانی حقوق صرف پامال نہیں کر رہا، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں 5 اگست کے بعد سے. پہلے بھی تھیں، لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں کہ یہ میرے دفتر میں ہم نے یہ کام کیا اور دیکھا تو 2 سے 3 دن لگے صرف فہرست بنانے میں کہ کون کون سی انٹرنیشنل کنونشن، قانون اور بائیلیٹرل ایگریمنٹ جو ہے اس کی وائلیشن ہندوستان کر رہا ہے. تو یہ ہمارا تیسرا میسج ہے. اور آخری بات یہ کہ جس راہ پہ مودی سرکار چل پڑی ہے، وزیر اعظم صاحب بار بار یہ بات کر چکے ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ ہے کہ کشمیری اپنا حق خود ارادیت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جو ہم سب کو معلوم ہے، اور یہ صرف ایک وقت کا انتظار ہے جب وہ ہوگا. 5 اگست کی مناسبت سے وزیر خارجہ نے آپ کو کافی ایکٹیویٹیز بتا دی. 10 بجے صبح انشاءاللہ 5 تاریخ کو 1 منٹ آف سائلنس ہوگا پورے پاکستان میں. سائلنس بجائے جائیں گے، اور اسی وقت اسلام آباد میں ایک سولیڈیرٹی مارچ صدر پاکستان عارف الوی صاحب لیڈ کریں گے، اور اس کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے جس میں وزیر خارجہ شبلی صاحب، میں اور دیگر جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ شامل ہوں گے. اسی وقت تمام پروونشل کیپٹلز میں بھی ایک سولیڈیرٹی مارچ کا انعقاد ہوگا. مظفر آباد میں مارچ ہوگی، صدر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر لیڈ کریں گے، اور وزیر اعظم عمران خان اس کو جوائن کریں گے اپنے اسمبلی کے خطاب سے پہلے، جو کہ 12 بجے کے بعد کسی وقت اس کا انعقاد ہوگا. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں، اور آپ کے توسط سے میں تمام انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو اسلام آباد میں موجود ہیں، کہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ 4 تاریخ اور 5 تاریخ کی شام کو ہم ایک پورا پروجیکشن کریں گے جس میں ہم کشمیر کے مسئلے کی تاریخ، ہندوستان کی تمام جو خلاف ورزیاں ہیں انسانی حقوق کی، اور 5 اگست کے حوالے سے بہت سی جو ہمارے پیغامات ہیں وہ آپ کو وہاں نظر آئیں گے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہاں بھی یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اس کو کور کریں، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو دیکھیں کہ وہاں کیا میسیجز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. میں یونائٹڈ نیشنز کو بھی ہم اپنا میمو پرووائڈ کریں گے وزارت خارجہ کی طرف سے، جس میں یہ تمام چیزیں قلم بند ہوں گی. اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ میں شکر گزار ہوں سول سوسائٹی کا، کیونکہ میری نظر سے گزری ہیں پچھلے 2-3 دن میں سول سوسائٹی، ہماری تھنک ٹینکس نے از خود بکلیٹس تیار کی ہیں، کتاب تیار کی ہے پوری، جس کی غالباً لانچ بھی شاید ہو رہی ہے مجھے بتایا گیا ہے، جس میں یہ تمام چیزیں قلم بند ہوئی ہیں جو دنیا کہتی رہی ہے ہندوستان کے بارے میں کہ کشمیر میں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. اور آخر میں آپ کو صرف یہ عرض کر دوں کہ 3, 4 اور 5 تاریخ یہ 3 دن ہیں. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور طور پر ہمارا ساتھ دیجیے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک کشمیری ہونے کے ناطے یہ معاملہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. کوئی اور چیز ان 3 دنوں میں آپ کے میڈیا چینل پہ نہ آئے تو یہ ملک کے مفاد میں ہوگا. یہ میری آپ سے پرسنل بھی گزارش ہے اور ریاست اور حکومت پاکستان کی طرف سے بھی. 4 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اور بھی بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے. ابھی قبل از وقت ہے
انشاءاللہ 4 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب خود وزیر خارجہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو اور کچھ فیصلوں سے بھی آگاہ کریں گے. بہت شکریہ. نویز صدیقی صاحب ڈان نیوز سے. سر کووڈ ہے، اب انسرٹن ہے کہ یو این جی اے ڈیسیژن ہوگا یا نہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے کہ اگر ہوتا ہے تو کشمیر کے ایشو کو کیسے پیش کریں گے آپ پرائم منسٹر صاحب کو جائیں گے. دوسرا سری نگر، آپ نے کہا کہ کشمیر ہائی وے کا نام ہٹا کر تبدیل کر کے سری نگر رکھا جائے گا. سری نگر سے زیادہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کشمیر کا نام زیادہ فورسفل ہے؟ اور ماضی میں ہندوستان کے سابق پرائم منسٹر آئے تھے اور پاکستان کے سابق پرائم منسٹر نے کے حکم پر کشمیر کے جو سائن بورڈ سے اس ہائی وے کے اوپر ہٹا دیے گئے تھے کہ انہیں برا لگے. تو کشمیر کا نام زیادہ فورسفل نہیں ہے. دیکھیے کشمیر کا نام بالکل اس کی تو فورس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے پر لیکن سری نگر ایک منزل ہے. کشمیر کے جب کشمیر کہتے ہیں تو اس میں تو آزاد کشمیر بھی آ جاتا ہے جو اللہ کے فضل سے آزاد ہے، ٹھیک ہے نا، اور علاقے بھی آ جاتے ہیں جو کہ آزاد ہیں، مطلب گلگت بلتستان آزاد ہے، ٹھیک ہے نا. جب سری نگر کی آپ بات کرتے ہیں نا تو اس سے فوکس ہوتا ہے وہ علاقہ جس پر غاصبانہ اور غیر قانونی قبضہ ہے. ان ویو زیادہ وہ پوائنٹ زیادہ اجاگر ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو بورڈ ہٹائے گئے رکھے گئے وہ بات پرانی ہو گئی ہے. ان سے بھی میری گزارش یہ ہوگی کہ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی کا تو وجودی مسئلہ کشمیر سے اس نے جنم لیا، تو انہیں بالکل اس میں بڑھ چڑھ کر اپنی آواز پلانی چاہیے. اس ہمارے 5 اگست کے ان جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں بڑھ چڑھ کر ہر پارٹی کو کرنا چاہیے. اور میری آپ سے جیسے معین صاحب نے کہا، دیکھیے ایونٹس تو ہوتے ہیں. اب 3 کو کیا ہوگا، 4 کو کیا ہوگا، خبریں تو ہوتی ہیں، نیشنل بھی ہوں گی انٹرنیشنل بھی ہوں گی، وہ خبریں چھپ نہیں سکتی اور آپ نے رپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن ترجیحات، اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے، کوئی چیز بھی ہو، ہماری آپ سے گزارش یہ ہے اس کو فوقیت دیجیے. ہاں یو این جی اے میں دیکھیے اس وقت بحث چل رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی سپٹمبر میں بھی نیو یارک میں حالات اتنے اچھے غالباً نہیں ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ابھی بھی کرونا از اے سیریس ایشو. 1,45,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں وہاں. 46 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے مبتلا ہیں اس مرض میں. ورچوئل ہونا چاہیے. بٹ دیر آر سم پیپل وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں فزیکل بھی ہونا چاہیے. تو اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا کوئی ہائیبریڈ ہو جائے کہ کچھ ممالک جو ہیں جو ورچوئل کرنا چاہیں تو اپنی اسٹیٹمنٹس ورچولی دے دیں اور جو جانا چاہیں وہ کر دیں. ابھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے، تو اس پہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کیا کرتا ہے. ڈیلیگیشن کو وزیر اعظم لیڈ کرتے ہیں یا کوئی اور لیڈ کرتا ہے. جناب وزیر خارجہ صاحب، آپ سے مختصر سوال ہوگا کہ آپ نے ماشاء اللہ تمام پہلوؤں پر باخبر روشنی ڈالی. کچھ چیز ایسی ہیں جو باخبر لوگ تو جانتے ہیں، عوام الناس کی طرف سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ماضی میں بھی وزیر خارجہ تھے، قداور وزیر خارجہ تھے، آج بھی وزیر خارجہ ہیں. ماضی کی خارجہ پالیسی، کشمیر پالیسی کیوں اتنی وہ ضعیف رہی اور آج کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ تیزی سے گامزن نظر آ رہی ہے؟ ماضی میں جو کشمیر کے مسئلہ کشمیر کو سخت خانے میں ڈال دیا گیا، یہ کے بعد دیگر چیئرمین کشمیر کمیٹیز بھی آتے رہے اور بھی سرکاری سطح پہ جو ہے فنڈ بڑے مس یوز ہوتے رہے اور کشمیر پہ کام ذرا سا نہیں ہوا. دیکھیے میں سوال سمجھ گیا آپ کا. دیکھیے ماضی میں اس میں اس کا جواب لے لینا جی، اس کا جواب تو لے لینا. دیکھیے کشمیر کے مسئلے سے کوئی لا تعلق کبھی نہیں رہا، ماضی میں بھی اور آج بھی. فرق یہ رہا کہ پچھلی مرتبہ آپ نے کہا تو پاکستان اس وقت فوکس کر رہا تھا، لپیٹ میں تھا دہشت گردی کی جنگ، اور دنیا کا جو فوکس تھا وہ 9/11 کے بعد ان کی ترجیحات تبدیل ہو چکی تھی. اور ہندوستان نے بڑی چالاکی سے جو نا کہ لومڑی والی چال چلی، بڑی چالاکی سے انہوں نے جو تحریک خود ارادیت کی جو تحریک ہے اس کو انہوں نے دہشت گردی سے منسوب کر دیا.
وہ جی باہر سے آتے ہیں، گھسبیٹھیے آتے ہیں، آ کے یہاں دھماکے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے اس سارے نیریٹو کو جی اور ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو انہوں نے دہشت گردی میں لبادے میں لپیٹنے کی کوشش کی، اور بہت سے لوگ، بہت سے ممالک اس میں بہہ گئے. لیکن آج دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے کس طرح، افواج پاکستان نے، پاکستانی قوم نے دہشت گردی کو بھی شکست دی ہے، اور کس طرح پاکستان کے ایریاز کو ان سے آزاد کروایا ہے، کس طرح سے آج افغانستان میں پیس اور ریکنسیلیشن پروسیس میں ہم ایک معاون اور ایک دوست اپنے آپ کے طور پہ ہم نے پیش کیا ہے. اور الحمدللہ آپ کو یہ جان کر میں مبارک دیتا ہوں، کل عید ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بہت مجھے اطمینان ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بہت سے دوستوں کا کردار ہے، پاکستان کا کلیدی کردار ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے افغانستان میں عید سیز فائر کا، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ اندلے چند دنوں میں 5000 قیدی، جو دوحہ میں ہم معاہدے میں دستخط کرنے میں گیا تھا، پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا، 5000 جو ہیں جو طالبان جو قیدی ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے، اور 1000 وہ بھی چھوڑ دیں گے. اور انشاءاللہ عید کے اس سیز فائر کے بعد ایک ایسا ایٹماسفیئر ماحول بنے گا جس سے کہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے اس کا آغاز ہوگا. تو آج وہاں جیسے جیسے ویسٹرن فرنٹ پر ہماری ہندوستان نے کیا کیا، انہوں نے تو چلاکی سے ہمیں 2 فرنٹس میں دھکیل دیا. آج اللہ نے کیا کیا، اللہ نے کیا وہاں ہمیں کامیابیاں حاصل ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور ہندوستان تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. آج نیپال آنکھیں دکھا رہا ہے، آج لداخ میں جو کچھ ہوا، جو چین کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آج سری لنکا کی کیا کیفیت ہے، آج پاکستان کیا سوچ رہا ہے. تو یہ اب توجہ واپس آ رہی ہے، اور اس حکومت کی کلیئر پالیسی ہے کہ ہم نے کشمیر کے فوکس کو دوبارہ اجاگر کرنا ہے. جی صاحب، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اس دن پہ خاص طور پہ، یعنی ٹھیک ہے عمران خان صاحب بھی اوائڈ کرتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے میں، اور اپوزیشن بھی اوائڈ کرتی ہے، لیکن آپ اسپیکر صاحب اور یہ ساری قیادت، آپ اکثر اوقات اکٹھے بیٹھتے ہیں تمام طرح اختلافات کے باوجود. کیا ہی اچھا ہوتا کہ پوری پاکستانی قیادت جو ہے بیٹھاتے ہیں، پھر بھی روٹھ جاتے ہیں، پھر راتوں رات مان بھی جاتے ہیں. یہ خوبی ہے، اچھی بات، الحمدللہ. اسی لیے بھائی صاحب کہہ رہا ہوں نا کہ عام آدمی کا کنسرن یہ ہے کہ کاش اس معاملے میں جب آپ باہر گئے آپ نے خود بھی انشاءاللہ بیٹھیں گے. آپ کا سوال آ گیا سمجھ. انشاءاللہ بیٹھیں گے. 5 تاریخ کو سینٹ کا اسپیشل اجلاس منعقد ہو رہا ہے، اس میں بیٹھیں گے، اور میری خواہش ہوگی، اور میں نے فارن آفس کی طرف سے پورا ایک بڑا مفصل ریزولوشن تیار بھی کیا ہے، اور میں دیگر جماعتوں کے جو پارلیمانی لیڈران ہیں ان کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اس کو دیکھ لیں، اس کا مطالعہ فرما لیں، اور کوئی اس میں اگر وہ کوئی سمجھتے ہیں کمی پیشی ہے ہم دور بھی کر لیں گے. تو ہم چاہیں گے کہ یک زباں ہو کے اکٹھے بیٹھ کر آواز اٹھائیں. ہاں نہیں یہ سینٹ کا ہاں جی سر. مائک آپ کے سر، مائک کے مطابق آ جائے گا سر، کیوں نہیں سر، آ جائے گا مائک. میں دے دوں گا، اپنے ہاتھ سے دے دوں گا، کیا اوپر پاس کریں گے سر. جی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بھی کبھی اس طرح کی اگریشن آپ کی سیاست میں ہم نے دیکھی نہیں ہے. ماضی میں بھی بہت سارے معاملات آپ بڑے بہتری سے سلجھاتے رہے. تو کیا اب یہ رائے بہت تیزی سے جدا ہو رہی ہیں یا دوبارہ سے؟ نہیں دیکھیے آئی ہیو بین ان دس گیم لانگ انف ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیے کہتے ہیں نا دریا چڑھتا بھی ہے اور اترتا بھی ہے. ہم نے دریاؤں کو چڑھتے بھی دیکھا ہے، اترتے بھی دیکھا ہے. ٹھیک، تو بلا وجہ موج سے ٹکرائیے نہیں. اگر نہیں ٹکرائیں گے تو دریا چلتا رہے گا، اور اگر سمجھیں گے کہ بلا وجہ اس دریا کی موجوں میں خلل ڈالیں گے تو زباں ہم بھی رکھتے ہیں. اور یہ بھی واضح کہتا چلو کہ یہ جو روش اپنائی گئی تھی یہ وہاں شور شرابے کی، کلیئر کٹ میں آج کہہ رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں. اگر اپوزیشن سمجھتی ہے
کہ وہ دباؤ کے تحت اور وہ شور شرابے سے ہاؤس کو دبا سکے گی تو پھر سن لیں، نہ وہاں کوئی اور بول سکے گا، نہ میرا بیٹا بلاول بولے گا اور نہ پھر کوئی اور نون کا بولے گا۔ ہاں آئیے حدود و قیود طے کر لیں، احترام سے سنیں، احترام سے سنائیں۔ آپ جو نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ کا حق ہے، تنقید سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، وی آر پولیٹیکل پیپل، وی کین ٹیک اینڈ وی کین ریٹرن۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آواز دبا سکیں گے، بالکل نہیں دبا سکیں گے۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ ہماری عام ٹوسٹ نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ واضح پیغام ہے، کان کھول کے سن لیں، نہیں دبیں گے۔ ایل او سی کا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم لے گئے، جرنلسٹ کو لے گئے، پارلیمنٹیرین کو لے کے جا رہے ہیں۔ آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ ڈپلومیٹس بھی اگر جائیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو یقیناً ان کو امپیکٹ ہوگا۔ گڈ آئیڈیا، تھینک یو سر۔ بھارت نے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا کر رکھی ہے، جو مائنارٹیز ہیں وہ بھی تنگ ہے وہاں پہ۔ افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، اپنی اقوام متحدہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا۔ اب جو بھارت جو ہے جنگی ساز و سامان کی خریداری یا پھر طیارے بھی خرید رہا ہے، تو بھارت کرنا کیا چاہتا ہے؟ بھارتی میڈیا کے اوپر ایک حکم مچا ہوا ہے کہ وہ جو طیارے اس سے خریدے ہیں وہ یعنی پاکستان اور چائنا کو کس حد تک وہ تھریٹ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ دیکھیے، بھارت تو اپنی کوششیں کرے گا۔ ان کا ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے، کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو نیچا دکھائے، اور اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں۔ اور آپ نے دیکھا جب ان نے ہم پہ جارحیت کی تو پھر چائے کے کپ کے ساتھ ابھی نندن کو واپس بھیجا گیا، تو وہ بھی ہے۔ تو ایسی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری افواج پاکستان کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں، اور پوری طرح وہ ہر چیز پر ان کی نظر ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ بلوچستان کے اندر جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے، جو کاوشیں ہیں، اور میں یہ بھی کہتا چلوں، اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ میں سمجھوں گا کہ چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس معاملے کو افغانستان کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے، دفتر خارجہ نے ٹیک اپ کیا ہے۔ میں نے اپنے سفیر کو کہا ہے کہ وہاں ٹیک اپ کرے۔ میں شکر گزار ہوں جناب حنیف اکبر صاحب کا، انہوں نے نوٹس لیا ہے، اور مجھے امید ہے اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے سلجھایا جائے گا۔ سر اس میں میں ایک وضاحت کر دوں، چمن والا آپ نے ذکر کر دیا۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے چل رہا تھا کہ پاکستان نے کوئی بغیر کسی جو ہے الٹیمیٹم کے بارڈر بند کر دیا ایک دم سے۔ ایسا بالکل نہیں ہوا تھا۔ یہ جو انفارمیشن ہے یہ غلط ہے۔ گراؤنڈ کی سچویشن اس سے بالکل برعکس ہے، اور کوئی اقدام پاکستان کی طرف سے ایسا نہیں اٹھایا گیا تھا۔ کسی بھی معاہدے، کسی بھی وہاں پہ ارینجمنٹ کی خلاف ورزی پاکستان نے نہیں کی اس سارے ایپیسوڈ میں۔ یس سر، کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ کہا ہے۔ کشمیر کبھی ریاست نہیں تھی۔ ریاست جموں کشمیر و اقصی بتہا تھی، جس میں ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ گلگت بلتستان تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے کہا ہم سری نگر جائیں گے، آپ رائے شماری کے ذریعے جائیں گے یا جنگ سے؟ اور دوسرا سوال ہے یہ کہ آپ نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کیا ہے بھائی جان؟ ختم۔ اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کشمیر کے جو رہنے والے ہیں وہ قید میں ہیں، ان کا کوئی آواز نہیں، ہم آواز ہیں۔ تو آزاد کشمیر کی حکومت کو آپ اتنا امپاور کریں گے کہ وہ جا کر کشمیریوں کا نمائندہ؟ آزاد کشمیر کی حکومت ماشاءاللہ ہمیں بڑا احترام ہے، اور ہمارے جو صدر ہیں وہ ایک منجھے ہوئے سفارتکار رہ چکے ہیں۔ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، وہ بڑے ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور تاریخ پہ نظر ہے ان کی، اور ان کو پل پل کی خبر ہے، اور جب بھی ان سے نشست ہوتی ہے تو کوئی بڑی انٹرسٹنگ بات ان سے نکلتی ہے، اور سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور بڑا ان کا نالج ہے۔ آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے بالکل ہمارا چہرہ ہے، ہم بالکل ان کے ساتھ، ان کے پیچھے چلنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو ہمارا مقصد ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آگے ہوں۔ میں کہتا ہوں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر آگے ہوں، میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا، کوئی بات نہیں۔ مقصد ایک ہے نا، ہم نے منزل کو دیکھنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے کون آگے ہے کون پیچھے ہے، منزل ایک ہے، اور انشاءاللہ وہ کشمیر کی آزادی ہے۔ تھینک یو سر۔